آج کی گفتگو کا آغاز کریں گے ایک حدیث سے۔ اس حدیث کے بارے میں زور دیا گیا ہے کہ یہ حدیث بہت ضروری ہے، اس پر عمل نہیں کرنا ہے، اس حدیث پر عمل نہیں کرنا ہے۔ کیوں؟ آج کی گفتگو کا آغاز کریں گے ایک حدیث سے۔ اس حدیث کے بارے میں زور دیا گیا ہے کہ یہ حدیث جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اس پر تولنا، اس پر عمل نہیں کرنا ہے، اس حدیث پر عمل نہیں کرنا ہے۔ کیوں؟ کیوں یہ عمل کرنے والی نہیں ہے، بلکہ جو چیز اس حدیث میں ہے وہ تم میں موجود ہونی چاہیے۔ اگر وہ نہیں ہے تم میں موجود تو تم صوفی نہیں ہو، اللہ والے نہیں ہو۔ تمہارا موجود، اس کا موجود ہونا تمہاری شخصیت میں ضروری ہے۔ اب وہ حدیث کیا ہے؟ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، یہ 4599، اور اس کا راوی ہے ابو ذر غفاری۔ ابو ذر غفاری کون ہے؟ ابو ذر غفاری جو ہے وہ سب سے زیادہ خاص لوگ جو صحابہ میں تھے وہ تھے اصحاب الصفہ، اور اصحاب الصفہ سے بھی زیادہ خاص جو لوگ تھے وہ کہلاتے تھے اصحاب الیمین۔ ان سے بھی جو خاص لوگ تھے وہ کہلاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یار۔ ان میں سے ابو ذر غفاری۔ مولا علی کی ولایت کا راز ہو یا باطنی علم، دیدار کی بات ہو یا مقام وصل کی، حضور نے سب تعلیم ان کو دی، ابو ذر غفاری۔ تو یہ حدیث ہے وَعَنْ أَبِي ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الاعمال الحب فی اللہ، افضل الاعمال حب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ سب سے جو افضل ترین اعمال ہیں ان میں نمبر 1 جو ہے یہ چیز ہے کہ کسی سے محبت اللہ کی خاطر ہو اور کسی سے بغض بھی اللہ کی خاطر۔ اب یہ عمل کرنے والی چیز نہیں ہے، یہ تو آپ کی فطرت میں ہونی چاہیے اگر اللہ والے ہو۔ جیسے خون کو دیکھ کے جوش مارتا ہے، اسی طرح نور کو دیکھ کے جوش مارتا ہے۔ خود بخود جو سرکار کی تعریف کرے، سرکار سے محبت کرے، سرکار کا ادب کرے، سرکار سے وفا کرے، اس سے تمہیں محبت ہوگی یا نہیں؟ اگر ہوگی تو کیوں ہوگی؟ کہ تمہارے اندر سرکار کا نور ہے۔ اور اگر نہیں ہوئی اس سے محبت تو کیوں نہیں ہوئی؟ دوسری بات یہ جو پہلی سے جڑی ہے، اگر کوئی سرکار سے بے وفائی کرے، سرکار کی محبت نہ ہو، سرکار کے مشن سے دلچسپی نہ ہو، بلکہ اس کو تباہ اور برباد کرنے کی کوشش کرے، تو پھر اس کے لیے دل میں بغض کا آنا تعلق کی نشانی ہے۔ جو سرکار کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ یہ بات سکھانی نہیں پڑتی، یہ بات فطری طور پر نیچرلی انسان کی شخصیت میں ہو جاتی ہے۔ اب آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، کیا آپ لوگوں میں یہ چیز موجود ہے؟ آج جو ہم یہاں بیٹھے ہیں، کیوں بیٹھے ہیں؟
اسی وجہ سے کہ ہم سرکار کے ماننے والے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کا جو تعلق اور رشتہ قائم ہے وہ سرکار کی نسبت کی وجہ سے، یہی بات ہے نا۔ تو اس حدیث کو اپنے دل کے اوپر رکھیں۔ افضل الاعمال، سب سے افضل جو عمل ہوگا آپ کا وہ ہوگا کہ آپ کسی سے محبت بھی اللہ کی وجہ سے ہو اور بغض بھی اللہ کی وجہ سے ہو۔ آپ اپنے اندر جھانکیں اور دیکھیں کیا آپ کے اندر یہ بات موجود ہے، حب فی اللہ بغض فی اللہ والی۔ تو ذرا غور کرو کہ جن لوگوں نے سرکار پہ توہین رسالت کے مولویوں نے مقدمات بنائے تھے، توہین قرآن کے، توہین اسلام کے، ہماری انجمن سرفروشان اسلام والوں نے انہی سے دوستی کر لی، ان کو کوٹری شریف میں بلا کے سرکار کے خلاف گفتگو کروائی۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ حب فی اللہ نہیں ہے۔ یہ ایک چیز بتا دیتی ہے کہ آپ سچے پیروکار امام مہدی گوہر شاہی ہیں یا نہیں ہیں۔ جو گوہر کا وہ ہمارا، جو گوہر کا نہیں وہ ہمارا۔ یہ بات سمجھنے کی نہیں ہے، یہ فطرت میں ہوتی ہے، فطری طور پر۔ اب جیسے وہ ایک شخص تھا ظفر حسین، غیبت کے بعد اس نے بڑے بڑے دعوے شروع کر دیے۔ اس وقت جو ہے میں نے ندیم کی حالت دیکھی، ندیم کے قلب کو اس کی حرکات و سکنات بالکل پسند نہیں آ رہی تھی، لیکن ندیم کسی فیصلے پر نہیں پہنچ رہا تھا۔ اندر جو دل کی کسوٹی ہے وہ اسے خبردار کر رہی تھی، جھکنے نہیں دے رہی تھی، اندر کی جو کسوٹی ہے، لیکن قلب شہید نہ ہونے کی وجہ سے قلب شہید وہ تذبذب کا شکار تھا۔ میں اس کی حالت دیکھ رہا تھا، لیکن مجھے حکم تھا خاموش رہو، آزمائش ہے۔ اور پھر جب وہ آزمائش ختم ہوئی تو میں نے اس کو فون کیا اور پھر واقف راز کیا، بتایا کہ تمہارے دل کی جو الجھن تھی وہ تمہارے ایمان کی دلیل ہے، یہی اصول ہے۔ اب دیکھو بھائی، معاویہ سے ہم کو کیا دشمنی ہے؟ اس نے کون سی ہماری بحث چرائی؟ تو پھر ہم اس پر لان تان کیوں کر رہے ہیں؟ حب فی اللہ ہے نا، ہمارا تو کوئی لینا دینا نہیں۔ اگر ہم دیکھو سرکار گوہر شاہی کا ماننے والا ہونا بہت ساری ذمہ داریاں آپ کے کاندھوں پر ڈالتا ہے۔ دنیا جو کسی فقیر، کسی درویش، کسی سالک، کسی عاشق سے ایکسپیکٹ نہیں کرتی وہ تم سے کرے گی، کیونکہ تم امام مہدی سیدنا گوہر شاہی علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم ہو۔ تمہارا ہر قول، تمہارا ہر فعل جو ہے وہ تولا جائے گا، ناپا جائے گا اور تحقیق اس کی ہوگی، اور تمہارا ہر قول اور ہر فعل ایمان والوں کے لیے ایک پریسیڈنس، ایک ریفرنس بن جائے گا کہ اس موقع پر امام مہدی کے پیروکار نے یہ رد عمل ظاہر کیا۔ لہذا تمام جو ایمان والے ہیں اپنے ایمان کو امام مہدی سرکار گوہر شاہی کے پیروکار کے ایمان کے آئینے میں پرکھیں۔ لہذا کوئی اور بولے یا نہ بولے، امام مہدی کے ماننے والوں کو حق بولنا ہوگا ڈنکے کی چوٹ پر، بھلے کچھ بھی ہو جائے، حق تو بتانا ہوگا۔ کسی بھی حق کے لیے تم نے اس طرح کھڑا ہونا ہے کہ حق اپنے حق ہونے پر خوش ہو جائے۔
اور کہے کہ ایسے پیروکار کاش مجھے ملے ہوتے۔ ہم جب آل رسول کی عظمت، تعظیم، ان کا ادب بیان کرتے ہیں تو اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں ان سے کچھ لینا ہے، اس لیے نہیں کرتے کہ اللہ اس کا ہم کو اجر دے گا، بلکہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ حق ہے۔ پوری امت میں کوئی ہے ہی نہیں علی جیسا، یہ تو بتانا پڑے گا نا۔ ہے کوئی محمد رسول اللہ کے گھرانے جیسا، حسن و حسین جیسا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی صاحبزادی بی بی فاطمہ جیسا کوئی ہے ہی نہیں؟ تو یہ بات بتانی ہوگی نا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہی تو کہا ہے، حق اور باطل کو نہ ملاؤ، اور پھر تکتم الحق وانتم تعلمون، حق کو چھپاؤ مت اگر تم جانتے ہو۔ دیکھو جب غیبت کا وقت آیا تو لوگ نہ جانے کیا کیا بکواس کرنے لگے۔ مجھے اس بات کی فکر تھی کہ یہ جو لاکھوں لوگ ہیں سرکار کے ماننے والے، ان کے ایمانوں کو برباد کیا جا رہا ہے، اور ایسی جگہ سے برباد کیا جا رہا ہے کہ جہاں ان کا شک بھی نہیں جائے گا۔ کیونکہ لوگوں نے مجھے یہ کہا، مجھے لوگ کہنے لگے کہ بھائی ہم تم کو صحیح مانیں یا سرکار کے گھرانے کو؟ حالانکہ یہ کوئی حق کی دلیل نہیں ہے کہ گھرانہ اگر ہے تو وہ حق ہی کہے گا۔ حالانکہ احادیث میں لکھا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے اہل خانہ ان کی مخالفت کریں گے۔ ہمارے اہل تشیع بھائیوں کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگر وہ امام عسکری کی اولاد میں سے ہوتے امام مہدی، تو کیا اہل بیت امام مہدی کی مخالفت کریں گے؟ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہر طرح کی گندگی، رجس، غلاظت ان سے دور کر دی، وہ امام مہدی کی مخالفت کیسے کریں گے؟ روایتوں میں یہ نہ آتا کہ امام مہدی کا بیٹا ان کو قتل کرنے کی کوشش کرے گا۔ ہم نے تو یہ منظر دیکھا جب سرکار کے جو سب سے بڑے بیٹے ہیں انہوں نے سرکار کے اوپر پسٹل تان لی، ہوئی کہ نہیں یہ بات؟ ہم نے تو یہ دیکھا کہ سرکار نے اخبارات تک میں یہ بات جاری کروا دی کہ ہم نے اپنے اس بڑے بیٹے کو آہ کر دیا ہے اپنی ذات سے۔ اس کے باوجود لوگ اس کو عاشق الہی بنا کے بیٹھ گئے، گمراہی کی طرف۔ پوچھو مجھ سے، میرے دل میں تو بہت راز ہیں، میں کیوں مجبور ہوا کہ واقعہ غیبت کے بعد میں نے یہ عالم غیب کی چند باتیں کھول دی؟ کیوں؟ اس لیے کہ جب واقع غیبت ہو گیا تو امینہ باجی تشریف لائیں پاکستان سے، دیکھا وہ جو اشتباہی وجود تھا، اور دیکھ کے ایک جملہ کہا، یہ میں اپنے دل کا زخم آپ کے سامنے کھول رہا ہوں، یہ ایسا ہی ہے جیسے زخم پہ نمک پاشی کرتے۔ یہ میں نے آج تک بات نہیں کہی کیونکہ یہ لبوں پر آتی نہیں ہے بات۔ اس بات نے مجھے مجبور کیا کہ میں دو چار چھپی ہوئی باتیں حق کی بیان کر دوں۔ مجبور اس بات سے ہوا، اس بات سے جو میں بات ابھی بتاؤں گا۔ سرکار مجھے معاف فرمائے، جب انہوں نے اس اشتباہی وجود کو دیکھا تو انہوں نے یہ کہا کہ میں تو پہلے ہی منع کرتی تھی، میں تو لیکن یہ باز نہیں آئے، اب یہ اللہ کی سزا میں ہے۔ آپ کو پتہ تھی یہ بات؟ کہے تھے؟ تو پھر میں مجبور ہو گیا
مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ پاکستان جا کے کیا گل کھلائیں گی، اسی طرح کی گمراہی پھیلائیں گی، لہٰذا میں مجبور ہوا کہ میں کچھ کہوں، لہٰذا مجھے وہ باتیں کرنا پڑی، چند باتیں، مثلاً یہ کہ سرکار جو ہیں وہ انسان نہیں ہے، سرکار انسان نہیں ہے، جسم آپ کا مثالی بشر والا ہے، اور اس جسم کا تقدس یہ ہے کہ سوائے چند ایک اشخاص کے اس جسم کو کسی نے دیکھا نہیں۔ ہمارے میر لیاقت علی صاحب، جب ان سے میری پہلی ملاقات ہوئی تو میں باقاعدہ ان سے ملنے کے لیے گیا۔ کیوں گیا ملنے کے لیے؟ کہ جب سرکار نے عالم غیب کی باتیں کی تھیں تو مجھے معلوم ہوا کہ 2 نشستوں میں وہ بھی ساتھ بیٹھے تھے، 2 نشستوں میں وہ بھی ساتھ بیٹھے تھے، اور انہوں نے پھر کسی کو تھوڑی سی بات بتا دی کہ میں سرکار سے یہ سنا ہوں۔ جیسے ہی انہوں نے یہ لفظ بولے ان کا منہ بند ہو گیا، زبان، یعنی اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی چھین لی، اب وہ بولنا بند ہو گیا۔ پھر وہ سرکار کی طرف آئے، سرکار نے دم کیا تو پھر ٹھیک ہوئے، اور یہ فرمایا کہ جو تم نے سنا تھا تم کو اجازت تو نہیں تھی نا تم آگے بیان کرو، تو تم نے کیوں بیان کی اجازت کے بغیر؟ تو میں ان سے ملنے کے لیے گیا، غیبت سے پہلے کبھی ملاقات نہیں ہوئی ان سے، وہاں ان سے ملنے کے لیے گیا اور گفتگو ہوئی۔ شروع میں تو میر صاحب بڑے سخت لہجے میں بات کر رہے تھے، بڑا ہی ہتک آمیز، تحقیر آمیز لہجہ تھا، اور پھر انہوں نے کہا کہ تم کہتے ہو کہ اہل خانہ گمراہ ہیں، سرکار کی زوجہ کو تم کہتے ہو کہ وہ گمراہ ہیں، سرکار کے بازو کے اوپر سر رکھ کے 30 سال وہ سوئی ہیں، وہ گمراہ کیسے ہو سکتی ہیں؟ میں نے عرض کیا میر صاحب، نوح علیہ السلام کی بیوی تو انہی کے ہاتھوں پہ سر رکھ کے سوتی ہوں گی نا، وہ کافر کیسے ہوئی؟ وہ یہ اس وقت جو ہے انہوں نے وہ جو پہاڑی کے اوپر مسجد بن رہی، تو اہل خانہ نے ان کو کہا کہ مسجد کا مینار بنانا ہے، تو وہ مینار بنانے کے لیے 65 لاکھ روپے بھیج دو۔ کتنے؟ ہاں، اور انہوں نے بھیج دیے۔ منع کیا اس کو، یار یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ مینار تو نہیں بنا، وہاں سے کچھ نہیں بنا تھا، سب جیب میں گئے۔ پھر میر صاحب کو آہستہ آہستہ باتیں بتائیں، اور وہ بڑے ہی آہستہ آہستہ، بڑے ویری sluggishly he was moving towards the truth. It was not like I told him something and he instantly believed it. He took his time. آہستہ آہستہ ان کو سمجھاتے رہے، بتاتے رہے۔ تو جب میر لیاقت علی صاحب جیسا شخص کہ جو کہ اتنا پڑھا لکھا آدمی، پڑھا لکھے سے مراد میری یہ نہیں ہے کہ وہ ظاہری تعلیم کی طرف اشارہ ہے، بلکہ وہ مختلف امریکہ میں جو پریزنز ہوتی ہیں نا، جیل وغیرہ، وہاں جا کے قیدیوں کو درس حدیث دیا کرتے تھے۔ تو جب ایسا شخص جس کا اتنا نالج ہے وہ ایسی بات کر رہا ہے کہ بھائی وہ کیسے گمراہ ہو سکتے؟ اب جب سب کچھ سمجھا دیا، بتا دیا، پھر بھی انہوں نے یہ کہا کہ صحیح ہے، لیکن یہ معاملہ اللہ کے اور ان کے بیچ میں ہے، آپ اگر کہو گے تو آپ کافر ہو۔ پھر انہوں نے مثال امیر معاویہ کی دی کہ دیکھو حدیث میں آیا ہے، برابر آیا ہے،
کہ وہ باغی جماعت تھی، جہنم کی طرف بلا رہے تھے، مولا علی حق پر تھے، لیکن وہ کاتب وحی بھی ہیں، صحابہ میں بہت بڑا مقام اور درجہ ہے ان کا، محدث ہیں وہ، اور علماء کا یہ فیصلہ ہے، خف لسان، اپنی زبان بند رکھو، ان کو برا بھلا مت کہو۔ یہ بات جو تھی میرے لیے بڑی انوکھی تھی، یہ کیونکہ قرآن و سنت کے برخلاف تھی۔ ہمارے نزدیک جو معیار ہے وہ اللہ کا کلام ہے، ہمارے نزدیک جو معیار ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رزلٹ ہے، ان کا فیصلہ ہے، ان کی تعلیم ہے۔ اگر محمد رسول اللہ نے یہ کہا ہے کہ جس نے مومن کو گالی دی وہ فاسق ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس نے مومنوں کے مولا علی کو گالی دی، کیا وہ فاسق نہیں ہے؟ یہاں پر محمد رسول اللہ کا فیصلہ بدل جائے گا، تعلیم بدل جائے گی، قرآن بدل جائے گا، اسلام بدل جائے گا؟ نہیں بدلے گا نا۔ تو پھر میں نے یہ سوچا کہ اس کے اوپر کام کرنا چاہیے، اس لیے بہت پریشانیاں آئی ہیں۔ امیر معاویہ کے بارے میں بات کرنے کے نتیجے میں بڑی دھمکیاں آتی رہتی ہیں، ابھی بھی آتی ہیں دھمکی، لیکن ہم کو پرواہ نہیں ہے کسی دھمکی کی، ہم کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ سرکار گوھر شاہی نے یہاں پر ہمیں حق بیان کرنے کے لیے بٹھایا ہے۔ جس دن ہم نے حق کو چھپا دیا، ہماری ظاہری اور باطنی موت واقع ہو جائے، نہیں چھپا سکتے۔ اور خوبصورتی یہ ہے کہ اس حق کا بیان کسی مقصد کے تحت نہیں ہے کہ ثواب مل جائے، پنجتن پاک راضی ہو جائیں، نہ، وہ محبت ہی کیا جس میں اجر کی خواہش ہو، وہ نسبت ہی کیا جو ثواب کی غرض سے کوئی عمل کیا جائے۔ مولا علی کا، پنجتن پاک کا جو حق ہم بیان کرتے ہیں، صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ حق ہے، نہ ہمیں اللہ سے اس کا کوئی اجر چاہیے، نہ اجر کے لیے ہم کرتے ہیں، نہ ہمیں مولا علی سے اس کا کوئی اجر چاہیے، کیونکہ ہم اجر کے لیے نہیں کرتے، مولا علی کی محبت کی وجہ سے کرتے۔ پنجتن پاک سے جو محبت ہے، اس محبت کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو حق بیانی کا مقروض سمجھتے ہیں کہ یہ ہم پر قرض ہے، یہ ہم نے بیان کرنا ہے۔ تو چند باتیں ہم نے بیان کی کہ سرکار گوھر شاہی کے بارے میں مت کہو کہ دعائے مغفرت جنازے کی نماز پڑھاؤ گے۔ ان کی ایک تصویر آدم صفی اللہ کے دور سے آج تک کل انسانیت کی شفاعت کر رہی ہے، تم اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو گے؟ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو گے تم؟ باتیں تو بہت ہیں عالم غیب کی، لیکن بچے کو اس کی عمر کے حساب سے غذا دی جاتی ہے۔ بھئی اب انم ہے، 8-9 ماہ کی ہے، اب اس کو جو غذا ہوگی اسی کے مطابق دی جائے گی۔ لیکن میں کیا کرتا ہوں، میں نے اس رواج کو توڑ دیا ہے، کسی کو نہیں پتا، میں کبھی اس کو پوری ایک کھجور کھلا دیتا ہوں۔ کھجور کھلا دیتا ہوں، اور وہ جو کرسپ ہے نا، ابھی وہ دے دیتے ہیں، عمر نہیں ہے اس کی۔ اور کبھی کیا کرتے ہیں، نہاری کا جو شوربہ ہے، چمچہ لے کے لگا دیا منہ، تھوڑی سی چکھ لے، عمر نہیں ہے اس کی، لیکن وقت سے پہلے کچھ نہ کچھ دے دیا جائے۔ یہ جو راز ہوتے ہیں، یہ ان کے لیے کھولے جاتے ہیں جن کے مقدر میں ایمان لکھا ہوتا ہے۔ ان کے ایمان کو بچانے کے لیے یہ چند نکات عام کیے تھے میں نے۔ عام تو خیر میں نے سب کچھ کر دیا، کتاب لکھی ایک دستور ریاض، اس میں نے سب کچھ لکھ دیا،
سب کچھ، اور پھر تالا لگا دیا کہ پڑھنے والے کو سمجھ نہ آئے۔ وہ میں نے ایک نشست میں پوری کتاب لکھی، پوری کتاب، سب کچھ ہے اس میں۔ آج ہم اس مقام پر کھڑے ہیں کہ جہاں حق کے لیے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ حق کو ماننا کافی نہیں ہے، حق کا ساتھ دینا ضروری ہے۔ حق کا ماننا تو کافی نہیں ہے نا کہ جی ہاں ہم نے مان لیا، اب حق جو ہے گیا چولہے میں، آپ آرام سے بیٹھے، تو کاہے کا حق مانا آپ نے؟ یہ جان کر کے ایسا لگتا ہے کہ ہم اس کے پیروکار ہیں جو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ہم اس کے پیروکار ہیں جو ابن آدم نہیں ہے، اس کے پیروکار۔ یہ جو ہمیں نسبت مل گئی ہے، ہمارے فہم اور ادراک کو یہ صلاحیت حاصل نہیں ہے کہ اس نسبت کو سمجھ کر خوشی منانے کے قابل ہو کہ ہمیں کیا مل گیا ہے۔ یہ بات ہے بہت پرانی۔ سرکار کراچی سے پنجاب کے دورے پہ گئے، شاید یہ بات ہے 1986 کی بات ہے۔ تو جب گئے تو اس وقت پوری ریش مبارک آپ کی جو ہے سیاہ تھی، پوری، اور جب 1.5-2 مہینہ بعد پنجاب سے واپس آئے تو آدھی سے زیادہ سفید تھی۔ دعوت اسلامی کا کوئی آیا ہوا تھا مبلغ، یہ مولوی نہیں ہے، ان کا کوئی علم نہیں ہے، یہ سب جاہل ہیں۔ وہ پٹکا وٹکا سفید ڈالتے ہیں، امامہ پہنتے ہیں، ہاتھ میں مسواک کی جیب الگ بنائی ہے، بتائیے، مسواک کی جیب، لگتے ہیں شکل صورت سے کہ کوئی عالم جا رہا ہے، عالم نہیں ہے۔ جب وہ منہ کھولیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا ابے یہ تو ٹٹو ہے۔ ہاں، کچھ نہیں آتا ان کو، کچھ نہیں پتا ان کو۔ وہ آ گیا، اب ہم تو یہی سمجھتے رہے کہ وہ بڑا کوئی عالم دین ہے، دعوت اسلامی کا کچھ پتہ نہیں تھا نا ہم کو، تو بہت بڑا عالم دین۔ اب وہ سرکار سے کچھ کہہ رہا ہے کہ جی آپ کے جو لوگ ہیں سنتوں پر عمل پیرا نہیں ہیں، سرکار کو یہ کہہ رہا ہے وہ۔ سرکار نے فرمایا کہ اچھا۔ اس کے جواب میں سرکار نے ایک جملہ کہا، سرکار نے فرمایا کہ اگر ہمیں شریعت کا پاس نہ ہوتا تو ہم ان کو کہتے کہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف یہاں حاضری لگا لیا کرو۔ یہ میں نے اپنے سامنے سرکار کو کہتے ہوئے خود سنا ہے۔ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک کام زبردستی ہمارا اندر ہم سے کروائے گا، اگر وہ نہیں کیا تو نسبت نہیں ہے۔ وہ کیا کام ہے؟ وہ زبردستی ہمارا جو اندر ہم سے کروائے گا، وہ کیا کام ہے؟ گوہر کے لیے کھڑے ہونا، عظمت گوہر کے لیے کھڑے ہونا۔ میری لاش کے اوپر سے گزر کے جانا ہوگا، سرکار کے لیے کھڑے ہونا، سرکار کی عظمت کے لیے کھڑے ہونا۔ کوئی مارنا چاہے، ہاتھ میں بندوق لے کے کھڑا ہو اور پوچھے ہاں بھائی کون ہے یہاں گوہر شاہی کا ماننے والا، سامنے آئے، میں ابھی بھون دوں گا اسے۔ تو جس کو نسبت ہوگی نا وہ کھڑا ہو جائے گا، کہے گا میں گوہر شاہی کو مانتا ہوں، مارو۔ اگر یہ نہ نکلے اندر سے تو نسبت گوہر نہیں ہے۔ اسی تناظر میں اس حدیث کو دیکھنا ہوگا، افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ جو سرکار کا محب وہ ہمارا بھائی، سر کا تاج، جس کو سرکار سے کوئی تعلق و نسبت نہیں، ہم اسے نہیں جانتے۔
TV, the place to connect with God.